آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا کی ہے اپنی ولیوں کو، اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتی گزار دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے، وہی میرے محبوب اور خاص بندے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون؟ عبد القادر جیلانی ہے، یہ وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ ایک خاتون آتی ہے اپنی گود میں لے کر بچے کو، طبیعت علیل ہے اس کی، طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، آخری سانس لیتا ہے۔ آپ کے نانا کی بارگاہ میں آتی ہے، حضرت عبداللہ سوامی کی بارگاہ میں آتی ہے خاتون، آنے کے بعد میں عرض کرتی ہے اے عبد القادر کے نانا، اے اللہ کے ولی سنو، اپنے بیٹے کو آگے کر دیا اور قدموں میں رکھنے کے بعد میں ساروں قطار رونا شروع کر دیا، ساروں قطار ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا اے عورت رونے کی وجہ کیا ہے، روتی کیوں ہے؟ تو کہا سنو میرا بیٹا بیمار ہے، میرے بیٹے کی چند سانسی باقی ہے، میرا بیٹا دنیا کو چھوڑنے والا ہے۔ اے عبد القادر جیلانی کے نانا حضرت عبداللہ سوامی کی بارگاہ میں ہے، عرض کرتی ہے میرا بیٹا بیمار ہے، میرا بیٹا دنیا کو چھوڑنے والا ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، اور جس کی اولاد جس کے سامنے دم توڑتی ہے، جس کا اگر بیٹا بیٹی ہاتھوں میں دم توڑے اللہ اللہ اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آج دیکھا نہیں یہ ماحول کیسا چل رہا ہے، آج ہم نے کیا دیکھا ہے، ہماری مسجدیں خالی رہتی ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر جماعتیں بھی نہیں ہوتی، ہماری مسجدوں کے اندر لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی کسی ولی کی محفل کو سجاتے ہیں، کبھی کسی ولی کی محفل کو سجاتے ہیں، لیکن سنو نماز افضل العبادت ہے، نماز ادا کرنی چاہیے۔ جب تم نماز ادا کرو گے عبد القادر جیلانی کی گیارہویں کرو گے، رب قبول کر لے گا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں اجمیر کے خواجہ کی چھٹی کرو گے، مولا قبول کر لے گا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں کلیئر کے صادق کی نیاز کرو گے، مولا قبول کر لے گا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں تمام بزرگوں کو ماننا شروع کر دو، مولا محنتوں کو قبول کر لے گا۔ لیکن صبح نماز پڑھنی چاہیے، نماز افضل العبادت ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی پیاری دیوانوں، آپ نے دیکھا نہیں نا ابھی کیا ہوا تھا، ابھی چل رہا ہے، ایک بیماری نازل ہوئی ہے غیب سے، ڈاکٹر اس کو ڈینگو پلیٹیں کم یہ ہو رہا وہ ہو رہا، اور جوان موتیں ہو رہی ہیں، جوان موتیں کہ بستی کے اندر کئی جوان کے جنازے ہو چکے ہیں، اور لوگ جو ہے اپنے ہی کاندھوں پہ رکھنے کے بعد میں قبرستان کی طرف کو لے جا رہے ہیں، لیکن افسوس ہمیں جب تک رہتا ہے جب تک وہ قبر کے اندر نہیں پہنچا، قدم لوٹتے ہی واپس لوٹنے کے بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ مسلمانوں غور کرو، مرنا ہے ایک دن، زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے، آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے، آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے۔ آج دولتوں پر ناز کرنے والوں، بیٹوں پر ناز کرنے والوں، یہ کچھ نہیں ہے۔ باپ تڑپتا رہتا ہے بستر بند پر، جوان چار بیٹے چارپائی کو گھیر کر کھڑے ہیں، لیکن کسی بیٹے نے ایسا دودھ تو پیا ہے جو کہ باپ کی محبت میں غم تو کر سکتا ہے۔ ایسا دودھ کسی کی ماں نے ابھی تک نہیں پلایا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی موت کو ٹال سکے، تھوڑا آگے بڑھ جائے، یا کوئی ڈاکٹر موت کو آگے بڑھا دے، نہیں ہو سکتا۔ یہ سب نظام قدرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے جس کی زندگی جتنی مقرر کرتی ہے اتنی ہی ہونی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، ہمیں اپنی زندگی اور اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے، اللہ اکبر، ہمیں سوچنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کیا کرو۔ آج تم کہتے ہو نا کہ فلاں انسان محمد غلفان نام کا تھا، اس کے گھر کو
کو ویران کر دیا ہے، گھر کو توڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے کسی محمد نام کے پرویز نام کے گھر کو توڑ دیا ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ لوگ نہ جانے یہ نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد میں نمازی کتنی ادا کرتے ہیں۔ جب تم اللہ کے گھر کو برباد کرنے کی کوششیں کرو گے تو مولا تمہارے گھروں کو برباد کر دے گا۔ اب سے پہلے اگر بخار بھی آ جایا کرتا تھا تو لوگ دیسی دواؤں کے کوئی نسخے ہوا کرتے تھے، استعمال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ڈاکٹر بھی نہیں بچا پا رہے، کوئی نہیں بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک عذاب ہے، ایسی موتیں جو کہ انسان نے دیکھا، جہاں دیکھا آنکھیں پھٹ گئی۔ ابھی جنیٹا شریف ہے ہماری بستی کے قریب گاؤں کے آگے، جنیٹا شریف جانتے ہو نہیں؟ وہاں پر ایک لڑکی کی موت ہوئی تھی، نوجوان لڑکی، اور کیسے دن انتقال ہوا کہ لڑکی کا مڈا تھا، لڑکی کا مڈا تھا، سارے انتظام ہو چکے، مہمان آ گئے، اور جو بارات آنی تھی نا، جو لڑکا دلہا بن کر آنا تھا، تو وہ لڑکا اور بارات کے لوگ چند لوگ اس کی بارات میں تو نہیں آئے بلکہ بیٹی کے جنازے میں آئے تھے، بیٹی کے جنازے میں آئے تھے۔ صرف اللہ کے ولیوں سے محبت یہی نہیں ہے کہ بس سجا لیا جائے، لائٹنگ لگا دی جائے اور بس پروگرام کر لیا جائے اور بستروں پر آرام کرنے کے بعد میں پھر بھول دیا جائے۔ اب اللہ کے ولی کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، اللہ کے ولیوں کی وہی ولی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے مزار کے قریب میں مسجد نہیں ہوگی۔ ہر ولی کے مزار کے قریب میں مسجد ہے، جو اگر برحق ولی ہے اس کے قریب میں مسجد نظر آئے گی۔ آپ چاہیں بغداد شریف پہنچ جاؤ، اجمیر شریف پہنچ جاؤ، کلیر شریف پہنچ جاؤ، ماہرہ بلگرام بریلی شریف، بدایوں شریف، آپ کسی بھی جگہ مکہ دیوا کہیں پہنچو، ہر علی کے آستانے پہ مسجد نظر آئے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولایت تو رب نے عطا کی ہے، لیکن یہ لوگ پہلے اپنے سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد میں رات رات پر مصلی بچھا کر مولا کی بارگاہ میں رب کو راضی کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے، اور جب راضی ہو گیا رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کی ڈگریاں عطا کر دی۔ اب ایسی ڈگریاں عطا کی ہے کہ کوئی بغداد کی زمین پہ رسول برا بن کر چمکا ہے، کوئی اجمیر کی دھرتی پہ خواجہ بن کر چمکا ہے، کوئی کنجر کی زمین پہ سامنے پاک بن کر چمکا ہے، کوئی دیوا کی زمین پہ وارث پاک بن کر چمکا ہے، کوئی مکر پور کی زمین پہ مدار پاک بن کر چمکا ہے، کوئی ماہرہ کی زمین پہ سیدی آل رسول بن کر چمکا ہے، کوئی بریلی کی زمین پہ احمد رضا بن کر چمکا، اور یہ کہتا ہوا چمکا، یا رسول اللہ رضوی کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور دادا میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں گے، اس سے پاک کرنا چاہیے، منانا چاہیے، بزرگوں کا جشن منانا چاہیے، لیکن نمازیں بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہر زندگی کے پیچھے موت ہے، ہر زندگی کے پیچھے موت ہے۔ حالانکہ جانتے ہو کہ چیک چاک تیری کر دوں میں انشاءاللہ، لیکن میں چاہتا ہوں چند باتیں آپ تک پہنچیں، چند باتیں آپ تک پہنچیں۔ ہر زندگی کے پیچھے موت ہے، ہر زندگی کے پیچھے موت ہے۔ تو بزرگوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا، ماں باپ کی خدمت ہے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، سارے طریقے ہمیں بزرگوں سے ملے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو وہ پاور، وہ طاقت عطا کی ہے کہ جس کو جہاں چاہے بلا لے اور جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی میری خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر،
آج بھی ہو ابراہیم سا کر ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا۔ آج بھی ہمیں اپنے ایمانوں کو مضبوطی دینے کی ضرورت ہے، آج ہمیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ آپ حالات دیکھ رہے ہیں نا، فلسطین کے حالات آپ نے فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے سنے ہوں گے۔ آج ایسے حالات ہو چکے ہیں وہاں پر، مسجد اقصیٰ کی، اور وہاں پر فلسطین کے لوگوں کو ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ وہاں کی عورتیں، مرد تو مرد بلکہ عورتیں یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ بچے 6 ماہ کے کٹ رہے ہیں، کٹنے دو، 18 سال کے بیٹوں کی زندگیاں لٹ رہی ہیں، لٹنے دو، گھروں میں آگ لگ رہی ہے تو لگنے دو، لیکن ہم اپنی جان تو دے دیں گے، لیکن جسم میں جب تک سانس باقی رہے گا ہم مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی نہیں دیکھیں گے۔ تو ہمیں اگر جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہمارے پاس اتنی پاور و طاقت نہیں ہے، لیکن اتنی طاقت تو رکھتے ہیں کہ ہم ولیوں کے دامن کو تھامنے کے بعد میں تنہائی کے عالم میں اندھیری رات میں کونے میں بیٹھ کر مسلح بچھا کر وضو کرنے کے بعد میں رکھتی بارگاہ میں ہم اپنی زبانوں سے دعائیں تو کر سکتے ہیں، دعائیں کلمات تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کہیں کیسے کہ ہماری نوجوانوں کو دیکھو، اگر کہا جائے کہ کوئی نیک کام ہے حصہ لے لو، مسکرا کر کہے گا مولانا میں پاکی کی حالت میں نہیں ہوں، میں ناپاک ہوں۔ اللہ اللہ، یہ مسلمان کی شان نہیں تھی، بلکہ مسلمان کی شان تو یہ تھی اللہ اکبر کہ دشت پہ دشت ہے، کریابی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ مسلمان 313 ہے، ادھر 1000 ہے لیکن ہار نہیں مانی ہے، ادھر 75 ہے، ادھر 22,000 ہے لیکن ہار نہیں مانی ہے۔ اور میرے امام نے تو میدان کربلا سے یہ پیغام دیا تھا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازی عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو دعا کے کلمات تو کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، دعائیں کریں اور دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ انسان جب دل سے بات نکالتا ہے ایسا لگتی ہے پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے، پر تو نہیں ہوتے ہیں لیکن پرواز کی طاقت رکھتی ہے، اڑنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ لیکن میرے آقا کی پیاری دیوانوں ذرا غور تو کرو، اللہ والوں کی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والوں نے پیغام دیا ماں باپ کے حقوقوں کو ادا کرو، ماں باپ سے محبتیں کیا کرو، ماں باپ سے عشق کیا کرو، ماں باپ کے جذبات کو زندہ کرو۔ لیکن آج ہم اصول میں حصہ تو نہیں لیتے ہیں۔ آج 11ویں شریف بڑے پیر کی 10 بھگونے تو تیار کر دیتے ہیں، دیکھے کر جاتی ہیں، لیکن بھوکے ماں باپ ہماری بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی پیاری دیوانوں، ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں اسی جو ہے اسی دنیا کے اندر گھوم کر دیکھو، آپ اسی زیادہ نہیں گھومے بلکہ آپ اپنی بستی کے ارد ہی گھوم لیں، آس پاس گاؤں میں دیکھیں، بلکہ آپ کی بستی کے ہی اندر ایک نہ ایک ایسا ضرور ہوگا، لیکن آپ کتنا ہی خرچ کر لو، آپ بڑے پیر کے نیازیں لگاؤ، اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ کی بھی عشق دیکھو، ماں باپ سے بھی محبتیں کرو، ماں باپ سے بھی پیار کرو، ماں باپ کو بھی قدموں کو چھوما کرو، کیونکہ اگر جو اولاد جب ماں باپ کی دعائیں لے کر گھر سے نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت عزتوں کا تاج باندھ دیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حوصلے عطا کرتا ہے۔ لیکن آج ماں باپ ہمارے پریشان رہتے ہیں، ہم خوشحال رہتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی بیویوں کے چکر میں ماں باپ کو بالکل بھلا دیا ہے، آج ہم نے اپنی اولادوں کے چکر میں ماں باپ کو بالکل چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے ماں باپ کو بالکل ماں باپ کی محبت کو ترک کر دیا ہے۔ لیکن سنو، ماں باپ کی محبت وہ ہے کہ انسان اگر زندگی بھر بھی چاہے کہ ان کا احسان ادا کر دے تو ان کا احسان ادا نہیں ہو پائے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا کے پیاری دیوانوں ذرا غور تو کرو، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس 10 منٹ کی بات تقریر ختم ہوتی ہے، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی پیاری دیوانوں، ایک بوڑھی ماں تھی، ایک بوڑھی ماں، اس نے جو ہے
کہا تھا بیٹا زیادہ اصرار کرتا تھا اور بیوی نے کہا ایسا کرو کہ ماں کا ایک بار میں پوچھ لو کتنا حق ہے. یہ بڑھیا بار بار پریشان کرتی رہتی ہے, ایک بار میں پوچھو کتنا حق ہے ادا کر دو. تو ماں سے کہا تھا کتنا حق ہے ماں؟ تو کہا تھا سن بیٹے ایسا کرنا کہ جب بھی تو بچپن میں تھا نا تو 7 سال یا 6 سال یا 8 سال کی عمر تک تو میرے پاس میں سویا کرتا تھا اور تیرے بستر پہ میں سویا کرتی تھی, تو میرے کلیجے پر سویا کرتا تھا. آج ماں باپ کی بولیاں آج بری لگتی ہیں نوجوانوں کو. 18 سال کے ہمارے نوجوان بھائی اگر بوڑھا باپ کوئی بات کہے تو وہ کہتا ہے میری بات سمجھ میں نہیں آتی, آپ کیسی باتیں کرتی ہو. بوڑھی ماں سے کہتا ہے کیسا بولتی ہے سمجھ میں نہیں آتی. لیکن نوجوان سن, یہ وہ ماں ہے کہ تیری بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن یہ تیری بولی جب بھی سمجھا کرتی تھی. جب تو 6 ماہ کا نہیں بلکہ 1 دن کا تھا, 2 دن کا تھا, یہ تیری بولی سمجھا کرتی تھی. بستر پہ لیٹنے کے بعد میں تو ساروں قطار ہوتا رہتا تھا. رشتے دار آئے کیا بات ہے بچہ بیمار ہے ہوتا کیوں ہے, پڑوسی آئے ہوتا کیوں ہے, پریشان ہے کوئی بیماری ہے, پھوپھی آتی ہے ہوتا کیوں ہے, چچا آیا ہوتا کیوں ہے. لیکن جب ماں کی نظر پڑی ماں نے کہا تھا لوگوں یہ پریشان بیمار نہیں بلکہ ماں بولی سمجھی میرا بیٹا بھوکا ہے, میرے بیٹے کو بھوک نے ستایا ہے. جب ماں تیری 1-2 دن کا ہونے کے بعد میں بولی سمجھ سکتی ہے تو 18 سال کی بولی سمجھ میں نہیں آئے گی. کہا تھا تو 1 دن میرے بستر پہ سو جا. 6-7 برس جو ہے میں تیرے بستر پہ سوئی ہوں, اب ایسا کر تو 1 دن سو جا میرے پاس اور پوری رات کاٹ دے. یہ سمجھ ماں کا حق ادا کر دیا. اب بی بی نے اتنا سنا خوش ہو گئی. چلو شوہر کیا معاملہ ہے, شوہر کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے, کوئی بات نہیں 1 رات کی ہی تو بات ہے. اللہ اکبر اتنا کہا تھا نا ماں سے, اس نے یہ کہہ دیا ماں ٹھیک ہے میں سونے کے لیے تیار ہوں. جب اتنا کہا تھا بوڑھی ماں نے کہا بیٹے بستر کر لے. بستر کرایا, کرانے کے بعد میں اللہ بوڑھی ماں نے اب بیٹا آرام ہی کر رہا تھا. آرام کرنے کے بعد میں تھوڑی نیند آئی تھی, نیند کا غلبہ آیا تھا. اللہ اکبر تھوڑی نیند آئی تھی, ماں نے آواز دیا بیٹے, تو اس نے آنکھ کھولی. چلو آج کی نیند قربان کر دیتے ہیں, 1 ہی رات کی تو بات ہے. کب کیا بات ہے تو کہا بیٹے تھوڑا پانی تو لے کر آ. اللہ اکبر کا بیٹا پانی لے کر آیا. لانے کے بعد میں اب کے ماں نے پانی تھوڑا لے گھٹ پیا, پانی کو دیا. اب بیٹے سے کہا آرام کر لے. پھر بیٹا لیٹنے کے بعد میں اللہ اکبر پھر ماں نے تھوڑی نیند آئی تھی, بیٹے کو آواز دی بیٹے لا ایسا کر تھوڑا پانی اور لے کر آ. سردیوں کی رات تھی, اب بیٹا گرم لحاف سے نکلا کرتا تھا تو بستر سے نکلنے کے بعد میں کہتا تھا 1 ہی رات کی تو بات ہے, ماں کا چھٹکارا تو مل جائے گا. ماں نے کہا تھوڑا پانی اور لے کر آ. 1 گھٹ پانی پیا, پھینک دیا. دوبارہ تیسری مرتبہ پھر آواز دیا. پھر کہا بیٹے نیند آتی ہے اٹھا لیتی ہے ماں بار بار. آخری رات کا حصہ گزرا. ماں نے کہا بیٹے پانی لے کر آ. ماں نے بیٹے کے بستر پہ پانی ڈال دیا. اب وہ برداشت کرتا گیا. پانی پہ بستر میں پانی ڈالا تو ماں نے جب پانی ڈال دیا بیٹا کہتا ہے ماں تو نے 1 بار اٹھایا برداشت کر لیا, 2 بار اٹھایا برداشت کر لیا, ماں 3 بار اٹھایا برداشت کر لیا, لیکن اب تو حد ہی ہو گئی ہے کہ تو نے میرا سردی کی رات ہے اور بستر بھی گیلا کر دیا ہے. اب میں رات کیسے کاٹوں گا اس بستر پہ. ماں سے غصہ ہونے لگا. ماں نے کہا تھا بیٹے سن لے, یہی تو بات ہے گیلے بستر پہ اور بار بار اٹھنے سے 1 رات میں پریشان ہو گیا. اسی پریشانی کی راتیں تیری ماں نے 6-7 برس کی تیری راحت میں کاٹ دی. کبھی تیری بیڑی ماں پریشان نہیں ہوئی. تیری ماں کا بستر روزانہ تو گیلا کر دیا کرتا تھا, پانی سے نہیں پیشاب سے. پھر بھی جو ہے تیری ماں کبھی تیری ماں پریشان نہیں ہوئی, تجھ سے پیار کیا کرتی تھی, چھاتی پہ لٹایا کرتی تھی. آئی تھی اللہ اکبر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ جو راتیں گزار دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے, قیام کرتے ہوئے, وہی میرے محبوب اور خاص بندے ہیں. اللہ اکبر میرے آقا کے پیارے دیوانوں. آئی تھی خاتون عبد القادر جیلانی کے نانا کی بارگاہ میں, میرا بیٹا آخری سانس ہے اس کا. لوح محفوظ کو پڑھا, آنکھوں کو بند کیا, ارشاد فرمایا
کہ اب تیرے بیٹے کو بچانے والا نہیں ہے کوئی، اس کا وقت ہو چکا ہے دنیا کو چھوڑنے کے لیے، وقت ہو چکا دنیا چھوڑنے کے لیے، اب کوئی نہیں بچائے گا۔ تو کہا تھا رونے لگی زاروں قطار، تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھا، چند منٹ کے بعد میں بچے کا دم توڑ گیا، روح تن سے نکل گئی۔ اب آتی ہے واپس رو رہی تھی۔ عبد القادر جیلانی بچپن کے عالم میں پیرے پیرا میرے بنا ولیوں کی امام غوث الورا جو ہے وہ بچوں میں کھل رہی تھی، ان کی نظر پڑی، پوچھا کیا معاملہ ہے مائی، روتی کیوں ہے؟ تو کہا اب میرا بیٹا مر چکا ہے، میں اپنی نانا کی بارگاہ میں گئی تھی، منع کر دیا